نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلا سبق تھا نخبۃ الفکر کا صحیح لذات ہی کی تعریف تک۔ آگے ہیں صحیح کے مراتب۔ وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ۔ وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ، صحیح حدیث کے مرتبے مختلف ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث کے مرتبے مختلف ہوتے ہیں، کیوں؟ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، ان اوصاف کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ عدالت اور ضبط جو اوصاف ہیں، ان اوصاف کے راوی میں مختلف ہونے کی وجہ سے صحیح کے مرتبے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ دونوں کوئی اعلیٰ درجے کا عادل ہوتا ہے، کسی کی عدالت کچھ کم ہوتی ہے، کسی کا حفظ بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کے حفظ میں کوئی تھوڑا بہت خلل آتا ہے، کسی کا حفظ بالکل بیکار ہوتا ہے۔ تو ان اوصاف کے مختلف ہونے کی وجہ سے صحیح کے مرتبے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ آگے وَمِن ثَمَّ، اور یہاں سے ہی، وَمِن ثَمَّ، اور یہاں سے ہی، قُدِّمَ صحیح البخاری، یہ صحیح بخاری کو مقدم کیا گیا ہے کیونکہ صحیح بخاری کے راویوں کے اوصاف دیگر روات کے مقابلے میں اعلیٰ ہیں۔ وَمِن ثَمَّ قُدِّمَ صحیح البخاری، یہاں سے ہی صحیح بخاری کو تقدیم دی گئی، مقدم کیا گیا۔ ثُمَّ مسلم، بخاری کے بعد پھر مسلم کو۔ ثُمَّ شرطہما، پھر ان دونوں کی جو شرط کے مطابق ہوگا، یہ مراتب بنائے صحیح کے۔ 7، 5 اور 2، 7 مرتبے محدثین نے صحیح حدیث کے ذکر کیے، جن میں 6 مرتبے جو ہیں ان کا صحیحین سے تعلق ہے۔ پہلی متفق علیہ، جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے وہ پہلے مرتبے پر ہے۔ نمبر 2، پھر جو حدیث بخاری میں ہے مسلم میں نہیں ہے۔ نمبر 3، پھر جو حدیث مسلم میں ہے بخاری میں نہیں ہے۔ نمبر 4، پھر جو بخاری اور مسلم دونوں کی شرط کے مطابق ہے۔ نمبر 5، پھر جو بخاری کی شرط پر ہے۔ نمبر 6، پھر جو مسلم کی شرط پر ہے۔ نمبر 7، پھر جو باقی ائمہ حدیث کی شرط پر ہے۔ پھر کتنے مرتبے ہوئے؟ 7۔ یہ 7 مرتبے کیوں ہیں؟ راویوں کے اوصاف، عدالت و ضبط مختلف ہونے کی وجہ سے صحیح کے 7 مرتبے ہیں۔ یہ جو کہا نا ثم شرطہما، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا بخاری نے یا مسلم نے اپنی صحیح میں احادیث لانے کی شرائط خود بیان کی ہے؟ نہیں کی۔ پھر کیسے پتہ چلا؟ تو محدثین نے، متاخرین نے، ان کے بعد میں آنے والوں نے ان کی کتب کو بار بار پڑھنے، دراسہ اور تطبیق کرنے کے بعد اخذ کیا کہ انہوں نے یہ چیزیں مد نظر رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے امام ابو بکر الحازمی کی کتاب ہے شروط الائمۃ الخمسہ، ایک شروط الائمۃ ستہ بھی ہے، تو شروط الائمہ الخمسہ اور دوسری الستہ۔ مثلا ایک استاد سے حدیث لی، اب نیچے شاگرد لانا ہے نا، اس استاد کے شاگردوں میں جس شاگرد کو زیادہ مدت استاد کے پاس رہنے کی ملی، طول ملازمہ، اس کو مقدم کر دی۔ باقیوں نے جو بھی شاگرد سکھا ملا ملی روایت نقل کر دی۔ اب یہاں پر فرق ہوگا نا، ایک وہ ہے جو چند دن آیا کلاس میں یا دورہ تفسیر پڑھا اور چلا گیا،
اور ایک وہ ہے جو پورے سال کا دورہ کر رہا ہے. تو دونوں کی روایت کے حکم میں مرتبے میں فرق آتا ہے. کچھ وہ لوگ تھے جو مالک کے پاس چند روز پڑے، کچھ وہ لوگ تھے جو آخر عمر تک رہے. کسی کی روایت میں کم روایات ہیں کہ تھوڑے دن حاضری تھی، اور کسی کی روایت میں پورا کامل موطا ہے. عبداللہ ابن مسلمہ القانبی، سوید بن سعید الحدثانی، محمد بن حسن الشیبانی، ابو مصعب الزہری، اور محمد بن ادریس الشافعی، یحییٰ بن یحییٰ المصمودی، عبد الرحمن ابن قاسم الاندلسی، یہ سب امام مالک سے موطا روایت کرتے ہیں. سب کی روایات مختلف، کسی میں کم حدیثیں اور کسی میں زیادہ. تو سب سے زیادہ روایات اور کامل موطا جو آخر میں امام مالک سے روایت کیا وہ یحییٰ بن یحییٰ المصمودی الاندلسی کا ہے. آج جو ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں مدارس میں موطا امام مالک پڑھایا جاتا ہے وہ بے روایت یحییٰ بن یحییٰ ہے. اللیثی بھی ان کو کہتے ہیں. سمجھے؟ اچھا، اب 5 شرطیں صحیح کی اور باقی 7 مراتب صحیح کے، یہ بات سمجھ آئی؟ اب 5 شرطوں میں ایک شرط تھی راوی تام الضبط ہو. راوی کیا ہو؟ بنقل عدل تام الضبط، پورے ضبط والا، ادھورے ضبط والا نہ ہو. اچھا، اگر ضبط میں تھوڑی سی کمی ہو جائے، ہو ہی جاتی ہے، یادداشت تھوڑی سی کمزور ہو جاتی بعض اوقات. اگر ضبط میں تھوڑی سی کمی پیدا ہو جائے، انس سید اس کی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں تو پوچھتا کیوں نہیں؟ بتانا. بھتیجا ہے میرا اور مجھ سے پوچھتا ہی نہیں ہے. جہاں سے بیٹا سمجھ نہ آئے تو سوال کیا کرو، پوچھا کرو. ٹھیک ہے؟ آپ نے کم از کم سید اس کی تعریف یاد کرنی ہے. نمبر 1 سید جس کا ہر راوی عادل ہو. عادل یعنی اس کی عدالت، اس کی یعنی اس کا تقوی، پرہیزگاری، متقی، اچھی عادتیں ہوں اس کی. عادل ہو. عادل سمجھ گئے؟ نمبر 2 ضابط ہو. ضابط کا معنی ہے قوت حفظ اس کا ٹھیک ہو. اور نمبر 3 جس سے روایت کر رہا ہے نا اوپر سند اس کی متصل ہو، بیچ میں انقطاع ٹوٹی ہوئی نہ ہو. اور نمبر 4 شاذ نہ ہو. اور نمبر 5 معلول نہ ہو. شاذ اور معلول کی پھر فرصت میں آپ کو تعریف بتاؤں گا. تو اب اگر ضابطہ حفظ جو ہے تھوڑا سا کم ہو پھر کیا ہوگی؟ فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ، پھر اگر ضبط خفیف ہوا، ہلکا ہوا، فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ، تو حسن لذات ہی بن جائے گی. پہلی تھی صحیح لے ذات ہی. اب تھوڑا سا ضبط کم ہوا تو کیا نام دیا؟ حسن لذات ہی، جس کا راوی صدوق ہو. ایک لفظ ہوتا ہے بیٹا ثقہ، ایک ہوتا ہے صدوق. ثقہ وہ ہوتا ہے جس کی عدالت اور ضبط دونوں ٹھیک ہوں. ثقہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عادل بھی ہو اور ضابط بھی ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ثقہ. تو لفظ ثقہ میں پہلی دونوں شرطیں آ جاتی ہیں، عدالت اور ضبط. یہ بات سمجھے؟ اگر عدالت ٹھیک ہو، ضبط میں کمی آ جائے، اس کو صدوق ان کہتے ہیں. فرق سمجھ آیا ثقہ اور صدوق میں؟ چھوٹے تمہیں سمجھ آئی؟ کوئی عدالت دی سمجھ آئی؟ عدالت کی ہوندی ہے بندہ پرہیزگار ہوئے، متقی ہوئے، ٹھیک ہے، ورع اور تقوی دے اندر ہوئے، تے چنگیاں عادتاں ہوئے تے پیڑیاں عادتاں نہ ہوئے. ٹھیک ہے، انہوں کی آندے نے عادل. تو وہ دے اس کام نو کی آندے نے عدالت. یہ سمجھ آئی ہے؟ نمبر 2 ثابت، حافظہ ٹھیک ہوئے، یادداشت ہو دی ٹھیک ہوئے. تو جے یادداشت وچ کمی پیدا ہو جائے، کدی بھول جائے، اکثر یاد رہندا ہوئے، تے او اس بندے دی روایت نو آندے نے حسن لذات ہی. ہن اگے گل، یہ 2 گلاں ضبط تے عدالت، ضبط تے عدالت.
انہاں دوواں واسطے ایک لفظ بولا جاتا ہے ثقاتن. جدو آکھیے نا اے بندہ ثقہ وے، یہ مطلب وہ عدالت بھی ٹھیک ہے تو حافظہ بھی ہوں سمجھ آئی ہے کہ جی حافظہ ٹھیک نہیں ہویا. اب پچھلی پارٹ تمہیں سمجھ آئی ہے بیٹا؟ عدالت اور ضبط سمجھ آ گیا؟ جب بندے کی عدالت بھی ٹھیک ہو اور ضبط بھی درست ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثقاتن. کیا کہتے ہیں؟ پوچھتے نہیں یار راوی ثقہ ہے کہ نہیں، تو ثقہ کا کی مطلب ہویا؟ عدالت بھی ٹھیک اور ضبط بھی ٹھیک. اگر عدالت ٹھیک ہو، ضبط میں تھوڑی سی کمی پیدا ہو جائے، اس کو ثقہ کی بجائے صدوقن کہتے ہیں. ثقہ کی بجائے صدوقن. جب راوی صدوق ہوگا تو سمجھو روایت حسن ہے، راوی ثقہ ہوگا تو سمجھو روایت اس کی صحیح ہے. ایک لفظ ہے حجاتن. کیا لفظ میں نے بولا؟ یہ بہت سارے طالب علموں کو نہیں پتا ہوتا، چند ایک کو معلوم ہوگا جنہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے کلاس میں سے، باقیوں کی بات نہیں ہم کر رہے. حجاتن لیس بثقۃ. رکی صاحب، فلان حجاتن لیس بثقۃ. حجہ ہے، ثقہ نہیں ہے. اس کا کوئی مطلب سمجھ آتا ہے؟ عاطف کیا مطلب ہے؟ حجت ہے، ثقہ نہیں ہے. ہاں، جو ثقہ ہی نہیں تو حجت کتوں مانی جا رہی؟ نہ عدالت کام دی، نہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. جس طرح ثقاتن ایک ڈگری ہے نا، صدوقن بھی ایک ڈگری ہے، ایسی حجاتن بھی ایک ڈگری ہے، وہ ثقہ سے اونچی ہوتی ہے. الحجۃ فوق الثقہ. الحجۃ فوق الثقہ. یعنی ثقہ تو ہے، حجت نہیں ہے. ثقہ تو لیس بحجۃ. ہاں، ثقہ ہے، حجت یہ مطلب ہے ثقہ کے درجے پر پہنچا ہے. اس سے اونچی جو ڈگری ہے نا حجہ، اس تک ابھی نہیں پہنچا. یہ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ایک جگہ لکھا ہے الحجۃ فوق الثقہ. حجہ ثقہ سے اوپر ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ جرح اور تعدیل کے جو کلمات ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس راوی کے جو اوصاف ہیں اس حساب سے اسی روایت کا حکم کیا لگانا ہے. فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ. اگر ضبط تھوڑا ہو تو حسن لے ذات ہی ہے. اچھا، یہی حسن لے ذات ہی اگر اس کی کئی سندیں آ جائیں، ساری حسن لے ذات ہی ہوں، وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ. کثرت طرق کے ساتھ اس کو صحیح کہا جائے گا. حسن لے ذات ہی کو اگر ایک حدیث کی کئی سندیں آ جائیں اور ساری حسن لے ذات ہی ہوں تو پھر اس کو کیا نام دیں گے؟ صحیح. اب یہ صحیح کون سی ہے؟ صحیح لے ذات ہی ہے یا صحیح لے غیر ہی ہے؟ یہ صحیح لے ذات ہی تو نہیں ہے. صحیح لے ذات ہی ہوتی تو کئی سندیں مل کر تو نہ بنتی صحیح. جب کئی مل کر بنی تو غیر کے ساتھ مل کر صحیح کے مرتبے پر آئی تو صحیح لے غیر ہی. صحیح لے ذات ہی، صحیح لے غیر ہی، حسن لے ذات ہی. اگے ہن آنی ہے تھوڑے فاصلے تے جا کے حسن لے غیر ہی، جدا رولا آج کل بہت ہے. ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف از اکول ٹو ضعیف. 0 + 0 + 0 + 0 از اکول ٹو 0. یہ بھی بات ہے نا آج کل. تو یہ علیحدہ بات آنی ہے، ابھی آگے جا کے بات آئے گی. اچھا، یہ بات تین شکلیں سمجھ آ گئی. اب اگلا مسئلہ، فَإِنْ جُمِعَا. اگر صحیح اور حسن دونوں کو جمع کیا جائے، ان جمعا، اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے، یعنی ایک ہی حدیث کے بارے میں کہا جائے ھذا حدیث حسن صحیح، ھذا حدیث حسن، حدیث ایک ہی ہے، اسی کو حسن کہہ رہے ہیں اور اسی کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ایک حسن ہے اور ایک صحیح ہے. فَإِنْ جُمِعَا.
اگر دونوں کو جمع کیا گیا، دونوں سے مراد صحیح اور حسن. بزرگوں حدیث ایک کی ہے، حدیث ایک کی ہے. اس حدیث نو محدث کہہ رہا ہے یہ حسن بھی ہے تو صحیح بھی ہے، جبکہ صحیح علیحدہ قسم ہے تو حسن علیحدہ قسم ہے. تو ایکو بندے دے بارے ایکو حدیث دے بارے دو گلاں کرتی ہیں، حسن تے صحیح. تو کی مطلب ہوئے گا؟ تو کیا معنی ہوگا؟ فن جمعہ فللتردد فی الناقل حیث التفرد. تفرد کیا آتا ہے؟ اکیلا رہ جانا، جس کی سند ایک ہو، جس کی سند جس میں راوی اکیلا رہ جائے. تو اکیلا رہ گیا کی جگہ پر سند ایک ہی ہوئی. اگر تفرد ہو، سند ایک ہو، تو ناقل سے مراد روایت بیان کرنے والا راوی. تو راوی میں تردد ہے کہ یہ راوی صحیح کا ہے یا حسن کا ہے، صحیح کا ہے یا. تو ھذا حدیث حسن صحیح کا معنی بنے گا ھذا حدیث حسن او صحیح. تردد کیا بتایا تھا میں نے؟ اور شک میں نے تردد کا لفظ بولا تھا. شک کا کیا مطلب ہے؟ التردد بین المعنی، دو معنوں میں متردد ہونا، یہ شک ہے. تو راوی کے بارے میں یہ شک ہے کہ وہ صحیح درجے کا ہے یا حسن کے درجے کا ہے. اس لیے سند ایک ہو تو پھر یہ معنی ہوگا اس میں کوئی ایسا راوی ہے، اب پتہ نہیں وہ صحیح کے مرتبے پر رکھنا ہے یا. تو کہہ دیا ھذا حدیث حسن صحیح. تو معنی کیا بنا؟ حسن او حسن یا صحیح. اور اگر سندیں دو ہوں، اگر ایک سند نہیں ہے، حدیث کی سندیں کتنی ہیں؟ دو. تو حدیث کے بارے میں کہا حسن اور صحیح. تو ایک سند حسن ہے، دوسری وَإِلَّا ورنہ وَإِلَّا اگر تفرد نہیں ہے تو پھر وَإِلَّا بصورت دیگر، یا دوسرا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ ورنہ فَبِالْاعْتِبَارِ اسنادین، دو سندوں کے اعتبار سے ہے، ایک سند صحیح اور ایک سند. تیسرا ایک معنی میں کیا کرتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے عند البعض حسن عند البعض صحیح، کسی محدث کے ہاں حسن اور کسی محدث کے ہاں صحیح، یہ بھی مفہوم ہو سکتا. اچھا، اب وہ جو راوی صحیح یا حسن کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، آپ کو حسن کی سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی تو حسن کو پوچھ لینا. حسن راوی کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہو جائے، باقی صحیح والی شرطیں ہوں، وہ حدیث حسن ہے. اب تھوڑے تھوڑے کمزور حافظے والے راوی کئی سندوں میں آ گئے، سارے مل کر پھر صحیح لے غیر ہی بن گئی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے پڑھیں. وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا مَقْبُولَةٌ، صحیح یا حسن کے راوی کا اضافہ، صحیح یا حسن کے راوی کا اضافہ. مثلا وہ راوی جو صحت کے مقام پر پورا اترتا ہے یا حسن والی حدیث کے مقام پر پورا اترتا ہے، تو اس راوی نے حدیث بیان کی تو اس کی حدیث میں کچھ الفاظ زائد ہیں جو باقی محدثین یا راویوں نے بیان نہیں کیے، تو اس اضافے کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو زیادۃ راویہما، ان دونوں کے راوی کا اضافہ، دونوں سے مراد حسن اور صحیح، مقبولۃ قبول کیا ہوا، مقبول ہوگا کب؟ ایک شرط ہے، ما لم تقع، جب وہ اضافہ واقع نہ ہو، منافیتاً مخالف اور نفی میں، لمن ہوا اوثق، اس راوی کے جو اس سے زیادہ سکا ہے، اس سے زیادہ سکا راوی کے خلاف نہ ہو.
ایک استاد نے حدیث بیان کی نا، بس یہ سارے ہی صحیح یا حسن حدیث کے راوی بیٹھے ہیں، تو استاد نے حدیث بیان کی، ایک راوی نے کچھ الفاظ اسی استاد کے حوالے سے زیادہ بیان کیے ہوئے ہیں جو باقیوں نے بیان نہیں کیے، اس کے بیان کردہ لفظ اگر باقی لوگوں کی بیان کردہ حدیث کے مخالفت میں نہیں ہے تو وہ اضافہ مانا جائے گا، ہو سکتا ہے اس نے کسی اور موقع پر اس استاد سے زائد لفظ بھی سنے ہو، اور اگر وہ پوری جماعت یا اس سے زیادہ کوئی پکا اور اوثق راوی ہے اس کے خلاف ہوا پھر قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جو ثقہ کی روایت اوثق یا ثقات کے خلاف، اس کو کیا ہم نے کہا تھا؟ شاذ، اور باقیوں کی محفوظ۔ چلو ٹائم بہت ہے، باقی پچھلے آج کس کا درس ہے؟ کسی کا نہیں ہے، باقی پھر پچھلے ٹائم پڑھیں گے۔